کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کی تھی کہ آپ نہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے. اگر یہ پہاڑی سونے کی بن گئی نا تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے. صحیح. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی مطمع نظر ہوتا تھا کہ سب لوگ جو ہیں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن. لہٰذا آپ نے فوراً اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے. اس پر پھر ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان اللہ تعالی یقرأک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، سونے کی پہاڑی بن جانے کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا تو اس کو میں وہ عذاب کروں گا جو میں نے جہنم میں کبھی عذاب نہیں کیا ہو. یعنی معجزہ مانگ کر لینے کے بعد پھر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے تو پھر اس کے اوپر تو شدید ترین عذاب آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دوسرا آپشن یہ دیتا ہے وَإِن شِئْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو پھر یہ سونے کی پہاڑی نہ لیں، میں ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ، اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا. یہ رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا انتخاب ہے کہ ہمارے لیے واپسی کا دروازہ کھلا ہے. اور واپسی کس وقت کرنی ہے، کب کرنی ہے، اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے، یہ دیر ہماری طرف سے ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی غیبت کریں اور اس کے اثرات نہ ہوں. اس کو آپ جدید ٹرمینالوجی میں جیسے مرضی انٹرپریٹ کر لیں، یہ الگ بات ہے، لیکن شریعت نے بالکل یہ بات بتائی ہے کہ آپ جب کسی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں. زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے اس کے معاشرتی اثرات ہوتے ہیں. محمد علی صاحب اگر میں کہیں کسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ کی غیبت کروں اور ساری زندگی آپ کو نہ پتا چلے کہ میں نے غیبت کی ہے، لیکن پھر بھی میرے اور آپ کے تعلقات کے اوپر اس کا اثر ضرور ہوگا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اثرات نہ ہوں. اسی طرح آپ کسی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعائیں کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کا اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن اس دعا کا آپ معاشرتی تعلقات کے اوپر اثر دیکھیں گے. اس شخص کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے دعا کی، لیکن اس کا اثر یوم عرفہ مکہ مکرمہ والا یا یوم عرفہ یہاں پاکستان والا، کیونکہ وہاں کے اور یہاں کے یوم عرفہ میں فرق ہوتا. وہ ایک آدھ دن پہلے اور ہمارا جو ہے وہ ایک دن بعد. تو یوم عرفہ کون سا؟ کیونکہ عرفہ کا یوم تو اسی کو کہیں گے نا جہاں حج ہو رہا ہے، تو حج یوم عرفہ کو ہوتا ہے. لہذا جس دن حج ہو رہا ہے اسی دن ہم روزہ رکھیں، چاہے ہمارے پاس 7 تاریخ ہو چاہے 8 تاریخ ہو، تو یوم عرفہ کا تو روزہ یہ ہے. یہ بعض لوگ یہ کنفیوژن کریٹ کرتے. تو بھائی بات یہ ہے، تو پھر تو رمضان کے روزے بھی ہمیں سعودیہ کے اوقات کے مطابق رکھنے پڑیں گے، پھر تو ہمیں نمازیں بھی انہی کے اوقات کے مطابق پڑھنی پڑیں گی. اور اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لے جائیں. آج تو کمیونیکیشن اتنی ہے کہ وہ آپ کو فوراً خبر دے دیتے ہیں کہ وہاں کا یوم عرفہ ہو گیا، آپ کا اگلے دن ہے، پوری دنیا کے آپ کو حالات معلوم ہو جاتے. تو ذرا خیال کیجئے، تصور کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خبریں کتنی دور کب پہنچتی. تو مدینہ کے اندر ہو سکتا ہے مکہ مکرمہ کے اندر جب یوم عرفہ ہوتا ہے تو مدینے والوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یوم عرفہ کب ہوا. تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ چاند کہاں نظر آیا اور کہاں نظر نہیں آیا. لوگ اپنے اپنے چاند کے حساب سے رکھتے تھے. تو مدینہ کے اندر تاریخ اور ہو سکتی ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر تاریخ اور ہو سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور. اب تو صرف سعودی عرب کی تاریخ اور ہوتی، قریب قریب بستیوں کی تاریخ اور ہو سکتی تھی. لہذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کنفیوژن میں پڑھنے کی کوئی ضرورت. ہماری اپنی رویت ہے، ان کی اپنی رویت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہر بستی کی رویت اپنی ہوتی تھی. اس لیے اس پاکستان کی بستی کی جو رویت ہے وہ قرار پائے گی ہمارے یوم عرفہ کو مقرر کرنے کی. جس دن ذی الحج کی 9 تاریخ ہوگی وہی یوم عرفہ ہوگا. 2 ٹول ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لیے، یوں سمجھے کہ اس سے بھی کوئی بدترین دور آ جائے تو اس کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 ٹول ہمیں ایسے عطا فرما دیے ہیں. وہ ٹول ایسے ہیں کہ اس کے ذریعے بچا جا سکتا ہے. اس میں ایک ٹول تو ہے نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز شروع کر دیں، 5 وقت نماز پڑھا کریں. 5 وقت نماز پڑھیں تو یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روک لے گی. اور دوسرا ہے قرآن. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن سیدھے راستے پہ لے جاتا ہے. لہذا جب قرآن اور نماز کے ساتھ وہ جڑ جائیں، جب وہ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم
وہ خود بخود اس سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. یعنی کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, ان کو اپنے آپ کو قائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھے اس سے نکلنا چاہیے. از خود جو ہے نماز اور قرآن ان کو قائل بھی کر لیں گے, اور یہ ٹول ہی ایسے ہیں. تو یہ چونکہ وعدہ ہے اللہ کا, اس لیے ایسے بچے جو بھی اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں, تو ایک تو ان کو یہ ان جنرل ہر نیکی کرنی چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ نماز اور قرآن کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. ایک شخص سے گناہ ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا جا کے والدہ کی خدمت کر, تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ تو ہے ہی نہیں, فوت ہو گئی. آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہتا ہے ہاں خالہ ہے. آپ فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر, تیرا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ کیسی کیپیسٹی ہے اور کیسی گنجائش ہے جو ہمارے لیے واپسی کا رستہ رکھا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے, میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ رحمت للعالمین کا انتخاب ہے اور اللہ کی رحمت ہے, جو دروازہ ہمارے لیے توبہ کا کھلا ہے.